جی الحمدللہ سبحان اللہ. امیر صاحب اتنے ہیں کہ 4-5 جماعتیں امیروں کی بن جائیں گی, ہے نا. اللہ بہت قبول فرمائے, اللہ نظر بد سے بچائے. آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ 12 ساتھی ہیں. 12 جی. امیر صاحب لوگ ذرا ایک تھوڑی دیر کے لیے زحمت فرمائے, اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. اللہ بہت قبول کرے. آپ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جماعت الگ ہے, آپ کہیں اور, کیسا ہے؟ جماعت کے ساتھ. آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ ذرا 10 ہاتھ اٹھائیں ان کی جماعت کے. پورے ہیں؟ بس بہت اچھا, آپ بیٹھ جائیے. آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ ان کے 16 ساتھی کہاں ہیں؟ پورے ہیں گنیے. تو 12 دکھ رہے ہیں, 12 دکھ رہے ہیں. 2 کہاں ہیں؟ 2-3 ساتھی کہاں ہیں؟ ارے ماشاء اللہ, بلوائی جلدی سے بیٹھ جائیے. آپ کی جماعت کے ساتھی کتنے؟ 10 ہیں. کھڑے ہوئیے ان کی جماعت کے ساتھی. سب ہے؟ دیکھیے باقی کہاں ہے؟ ارے بیٹھ جائیے, سب لوگ بیٹھ جائیے. دیکھو بھائی 2-3 جماعتوں سے سب کی کارگزاری مل جاتی ہے. اچھا, جن کی جماعت میں پورے ساتھی ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں, لیکن ایک بھی ساتھی جماعت میں نہیں ہوگا, پورے سفر میں وہی مصیبت بنے گا. امیر صاحب وہ اس نے تو سنا نہیں ہوگا, تو وہ کہے گا کہ ہم نے جب پچھلا چلہ لگایا تھا نا, تو وہ امیر صاحب تو ایسا کراتے تھے, آپ تو دوسری باتیں کراتے ہو. تو پچھلے امیر کی اطاعت اس امیر کے چلے میں کرے گا. سمجھ گئے؟ آپ کو سب کو تجربہ ہے, پرانے لوگ ہیں آپ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی ساتھی اگر غائب رہے گا تو پورے سفر میں اس کے غائب ہونے کا نقصان اٹھانا پڑے گا. فکروں میں شامل نہیں ہو سکتا وہ. حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت تمیم داری نے ہاتھ سے آپ کو دھکا دیا. جوالا مکھی پھٹا تھا, اتنا بھاری تھا کہ پورا مدینہ جل جائے. تو انہوں نے کہا کہ اسے واپس کرو جہاں سے آئے. تو کھڑے ہو کر ہاتھ سے دھکا دے کر آگ کو وہاں لے گئے جہاں سے نکلی تھی, اور اندر گھس گئے جہاں سے وہ نکلی تھی وہاں, اور باہر آ کر دونوں پتھروں کو ملا کے اسے اندر دفن کر دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہا جس نے اسے دیکھا ہے, جس نے اسے نہیں دیکھا وہ دیکھے ہوئے جیسا نہیں ہو سکتا ہے. تو جس نے نہیں سنی نا بات, تو وہ جس نے سنی ہے ان کے برابر نہیں ہو پائے گا. وہ تو پورے چلے اور 4 مہینے میں مصیبت ہوئے گا. اب جو ساتھی غیر حاضر ہے, تو جو ساتھی یہاں موجود ہیں, یہ ساتھی جو بات کہی جائے گی اسے لکھیں, ٹھیک ہے؟ اور 10 ساتھی ہیں جماعت کے, 2 حاضر نہیں ہیں, تو 8 ساتھی اس بات کو یاد رکھیں. تو کسی کو کوئی یاد رہے گی, کسی کو کوئی یاد رہے گی. آپس میں بیٹھ کے جھگڑا نہیں کرنا ہے, ان 2 ساتھیوں کو بٹھا کر سمجھانا ہے, دیکھو یہ بات کہی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اتنا تھوڑا ٹائم رہتا ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں, روانگی کی بات مکمل ہو نہیں پاتی, اتنی دیر آدھی بھی نہیں ہو پاتی ہے نا حضرت, ہے نا, بہت کم وقت رہتا ہے. اب یہ حاضری میں چلا جائے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا. اب اس سے انشاءاللہ آپ سب دعا فرمائیں کہ مختصر وقت میں اللہ برکت دے اور مختصر جملوں میں پوری بات کہلائے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھو ہم بہت خوش نصیب ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ان میں سے وہ لوگ ہاتھ اوپر اٹھا دیں جو پہلی مرتبہ چلے میں جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ والے ہاتھ اٹھائیں. واہ واہ, اتنی بڑی تعداد ہے پہلی مرتبہ جانے والے, کیا نصیب ہے آپ کا. واہ واہ, کتنے خوش نصیب ہے. ٹھیک ہے, بتائے کہاں جا رہے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک لمحہ یعنی اتنی دیر کہ اگر ایک مرتبہ دودھ نکالنے کے لیے تھن دباتے ہیں پھر دوبارہ دباتے ہیں, کتنی دیر ہوئی؟ تھوڑی سی دیر ہوئی نا. اتنی دیر بھی کوئی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کو اپنے گھر کی 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ تو کہہ دیں. ہاں, کتنا بڑا ثواب ہے نا. اب بتاؤ اگر کوئی ہمارے محلے کی مسجد میں آ جائے اور ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ آدمی جو مسجد میں گھسا ہے یہ 20 سال سے 25 سال سے صرف سجدے میں, رکوع میں, نماز میں رہتا ہے مکروہ ٹائم چھوڑ کر, اور روزانہ روزے رکھتا ہے صبح سے شام, عید کا دن چھوڑ کر, تو بتاؤ پورے کرناٹک سے لوگ اس کے پاس دعا کرانے آئیں گے کہ نہیں, ہے نا. اور جو آدمی 80 سال تک عبادت میں رہے کتنا ثواب ہوگا اس کو.
کہ اس سے زیادہ ثواب ایک لمحہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے سے ملتا ہے نا. اسی لیے جو آدمی بستر لے کے جا رہا ہے یہ آدمی بالکل دیندار نہیں تھا اور یہ نہ نمازی تھا اور بلکہ گنہگار تھا. لوگ اس کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں. اس کی طرح جیسے کوئی آدمی 50 سال سے عبادت میں لگا ہے, اللہ والا مشہور ہو گیا ہے, لوگ اس کے پاس دعا کرانے آتے ہیں, ایسے اس کے پاس بھی دعا کرانے آ رہے ہیں. ہوتا ہے نا, عزت ملتی ہے. جو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, کس نیت سے؟ سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اتنی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں, جو ایسی طاقتیں اگر وہ ہلکا سا ایک ناخن ہلا دے تو پوری دنیا ہل جائے گی. ایسے فرشتے, ایک فرشتہ کسی اپنے پر کے ایک ناخن سے اگر ٹھوکر مار دے تو دنیا پھٹ جائے گی. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے. جبرائیل السلام کے ناخن پر, کسی ایک پر کے ایک ناخن پر اگر سارا سمندر کا پانی رکھ دیں گے تو نیچے نہیں گرے گا. ایک ناخن پر اتنے بڑے تو ہیں وہ, ہے نا. اگر پورا قد لمبا کر دے تو تحت الثری میں پیر چلے جائیں گے اور آسمانوں کے اوپر سر چلا جائے گا, ہے نا. ایسے فرشتے, بڑے بڑے فرشتے ان لوگوں کے قدموں پر اپنے پر ملتے ہیں, ان کے قدموں پہ جھکتے ہیں جو لوگ دین سیکھنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے لیے اپنے گھروں سے قدم نکالتے ہیں. کہ قدم نکلا اور ان کے پروں پر فرشتوں نے پر ملنا شروع کر دیا. اتنے بھاری بھاری فرشتے ان کے سامنے جھکتے ہیں. اب بتاؤ کہ اگر ملک میں کسی ملک کا بڑا پردھان منتری آتا ہے تو اس پردھان منتری کے آنے پر کتنی انتظام کیے جاتے ہیں, کتنی فوجیں استقبال میں کھڑی ہوتی ہیں اور کتنے بڑے بڑے انتظام کیے جاتے ہیں, کرتے ہیں نا. اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اس کا انتظام, کہ جس کے سامنے فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہیں اور اپنے ان کے قدموں کے نیچے آ رہے ہیں. بتاؤ اللہ کے نزدیک یہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا. ساری دنیا کے پردھان منتریوں سے زیادہ قیمتی ہو گیا جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے نا. اونچا کام ہوا نا. اب کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑے کام کے لیے اللہ نے قبول کر لیا ہے. کتنے صلاحیت والے ہیں جو قبول نہیں ہو سکے, لیکن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے قبول کر لیا. اتنا بڑا آدمی بزنس کرتا ہے اتنا بڑا اسے نقصان بھی ہوتا ہے. اگر 2000 کا بزنس کیا تو نقصان اسے 2000 کا ہوگا. نفع تو اسے 10,000 کا ہو سکتا ہے, 10,000 نہیں لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسے نقصان کتنے کا ہوگا؟ 2000 کا ہوگا نا. ایک آدمی نے 100 کروڑ کا بزنس کیا اور اسے نقصان ہوا تو کتنے کا ہوگا؟ 100 کروڑ کا ہوگا نا. تو میرے بھائیوں, جتنا بھاری یہ راستہ ہے اللہ کا اور جتنا قیمتی یہ راستہ ہے کہ اگر اس کی ناقدری کری گئی تو نقصان بھی اتنا بڑا ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ نقصان بھی اتنا بڑا ہوگا کہ جو نکل رہا ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. کہ اگر یہ کوئی غلطی کرے گا تو پھر اس کی ذلت بھی اتنی ہوگی, اس کے ساتھ نافرمانی کی وجہ سے پکڑ بھی اتنی ہوگی. کہ مسجد میں ایک انسان دنیا کی مشغولی میں لگا ہے, دنیا کی فضولیات فضول باتوں میں لگا ہوا ہے, کہ اس آدمی کی اس فضولیات پر فرشتہ کہتا ہے اس کو خاموش ہو جاؤ, اے اللہ کے دوست یا ولی اللہ خاموش ہو جاؤ. دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد. وہ خاموش نہیں ہوتا ہے, بولتا رہتا ہے, دنیا کی باتیں کرتا ہے. تو فرشتے تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس کو یا بغیض اللہ, اے اللہ کے دشمن چپ. ابھی دوست تھا اب دشمن بنا دیا. وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے دنیا کی. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اس کو یا بغیض اللہ لعنت اللہ علیک, اے اللہ کے دشمن چپ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہو. بتاؤ, لوگ سمجھ رہے ہیں کتنے بڑے کام پر ہے, لیکن یہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی لعنت اس کے ساتھ لگ گئی ہے نا. ناقدری نہیں کرنا ہے, اللہ کے راستے کی قدر کرنا ہے. ایک منٹ بھی اگر اللہ کی ناقدری کری اور اللہ کے راستے کی ناقدری کری ہے تو میرے بھائی اس کا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے. کہ ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے.
لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لا یعنی کہتے ہیں ایسی باتیں جن سے کوئی نفع نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, لیکن باتیں کر رہے ہیں, کہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھو دنیا کی باتوں سے تو مسجد کے اندر بچانا ہے, لا یعنی سے تو مسجد کے باہر بھی بچنا ہے. سمجھ گیا نا؟ دنیا کی باتیں تو مسجد کے اندر بھی نہیں کرنا, لیکن جو بغیر فائدے کی باتیں ہیں کہ وہ مسجد کے باہر بھی نہیں کرنا ہے, بسوں ٹرینوں میں بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ خوش ہو کر اسے جنت کے قریب کر دیتے ہیں. اتنا قریب کر دیتے ہیں جنت کے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا فاصلہ؟ منتخب احادیث میں آخر میں, بالکل آخر میں ایک لایانی کا باب بھی ہے, اس میں یہ حدیث لکھی ہے, ایک ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور جنت کے بیچ میں. مطلب کیا ہوا کہ اگر ہاتھ بڑھائے گا تو جنت کو چھو لے گا, اتنے قریب جنت ہو جاتی ہے اس کے اچھے عمل کی وجہ سے. لیکن وہ کوئی جملہ ایسا منہ سے بولتا ہے جسے وہ زیادہ برا نہیں, برا کیا اسے ہلکا سمجھتا ہے, روایت میں ہے اسے ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ بات تو ہلکی سی ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, کہ اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. اتنا دور ہو جاتا ہے, اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے, اتنا دور جنت سے ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بات ہماری زبان سے بیکار نہ نکلے, یہ ہر نئے پرانے کو طے کر کے جانا ہے. اگر اس پابندی کے ساتھ وقت لگا لیا تو بہت یقین کی بات ہے کہ اس پابندی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر عملی طور پر ادا ہو جائے گا, اور جو شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں, بہت بڑھ جاتی ہیں. اس لیے یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر اتریں گے اللہ کے دین کو لے کر. ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا کے ہر ملک میں جائیں گے. نظام الدین مرکز میں بھائی مرسلین صاحب رہتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہے نا, ذمہ دار ہیں. تو پوری دنیا میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, تو کچھ لوگ آئے نظام الدین میں ان کے پاس ملنے کے لیے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کو کون نہیں جانتا ہے, ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں. کیا کہا؟ ان کے ابا کو بھی ہم جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم گشت کر رہے تھے, ملاقاتیں کر رہے تھے ان کے ابا کے ساتھ, اور ایک آدمی 3 دن کے لیے نہیں نکلا, ایک آدمی بھی نہیں نکلا. کہنے لگے میں بہت رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اور میں مسجد کے اندر گیا, خوب رویا. میرے پاس کچھ تھا نہیں, میرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاس صرف 2 روپے تھے. کیا بولا؟ 2 روپے, کہ صرف 2 روپے تھے. تو میں نے وہ 2 روپے نکالے اور صدقہ کر دیے. کہنے لگے اسے صدقہ کر کے دعا کری, تھوڑی دیر میں جتنوں نے منع کیا تھا سب بستر لے کے مسجد میں آ رہے. کہنے لگے میں حیرت میں پڑ گیا. کہنے لگے پھر میں نے اپنا معمول بنایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو اے اللہ میں تیرے راستے کی اپنے بس کے بقدر جتنی میری طاقت ہے محنت کر رہا ہوں, تو مجھے 6 بر اعظم میں پہنچا, دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچا. یہ دعا کرتے تھے, کوئی شکل نہیں, کوئی اسباب نہیں. اس وقت میں, ابھی وہ اس وقت میں الحمدللہ کویت میں ہے, اور تھوڑے دن پہلے وہ ہم اور وہ دونوں ساتھ میں آسام کے سفر میں تھے. اس سے پہلے وہ ہم لوگ بنگلہ دیش کے سفر پہ تھے, اور اس سے پہلے وہ انڈونیشیا ملیشیا کے سفر پہ تھے. تو مستقل دنیا کے ملکوں کے سفر میں رہتے ہیں, کہ اپنے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسے کوئی کسی شہر میں, بازار شہر میں جاتا ہے تو اس شہر میں جا کر ہوٹل بک کرتا ہے نا, ہوٹل کہ 3 دن کے لیے ہوٹل بک کر لے. ہاں, تو اس طرح وہ اپنے گھر میں 3 دن کی 2 دن کی بکنگ کراتے ہیں کہ 2 دن کے لیے آ رہے ہیں گھر پر. اللہ نے ایسا قبول کر لیا کہ ملکوں میں لے جا رہے ہیں. میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ میرے بھائیو, دوستو, عزیزوں, اگر ہم ایک مرتبہ اللہ کے راستے کی قدر کر لیں گے تو اس قدر پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت تک کے لیے قبول کرنے کے فیصلے کر لیں گے. اس لیے پابندی کے ساتھ وقت لگانا ہے, پوری پابندی کے ساتھ, امیر کی مکمل اطاعت کے ساتھ. امیر کو مامور کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت سے پیش آنا ہے جیسے کوئی باپ, کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے, اور مامورین کو اپنے امیر کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے.
اطاعت میں تیزی دکھانا ہے، منشا کے حساب سے کام کرنا ہے کہ امیر کی منشا اس وقت کیا ہوگی کہ وہ سو رہے ہیں اور مجھے اس وقت میں شدید پیاس لگی ہے کہ امیر کو سوتے میں سے اٹھائیں گے، نیند خراب کر کے پوچھیں گے پانی پی لے کیا امیر صاحب، کہ یہ تو امیر کو تکلیف دینا ہے کہ منشا اس وقت کی کیا ہے کہ منشا یہ ہے کہ امیر سے اگر ہم پوچھیں گے تو وہ اجازت دے دیں گے تو ہم پی سکتے ہیں پانی۔ بعد میں امیر صاحب سے کہے امیر صاحب میں نے بغیر آپ کے پوچھے پانی پی لیا، تو امیر صاحب کیا کہیں گے کہ تم نے گناہ کیا تھا، ایسا تو کوئی امیر نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو منشا کو پہچانتے ہوئے چلنا ہے، اطاعت کرنا ہے امیر کی۔ جس نے امیر کی اطاعت نہیں کری اسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیسے آئے گی؟ کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی، اور جو تم میں امیر بنایا جائے اس کی مانو۔ تو امیر کے مانتے مانتے چلنا ہے۔ دیکھو امیر انسان ہے اس لیے وہ غلط فیصلے بھی کرے گا، اس سے غلطی بھی ہوگی، میری باتیں ہیں نا، انہیں بہت توجہ سے سننا ہے۔ جو امیر انسان ہے اس لیے اس سے غلطی بھی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے فیصلے صحیح کرے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اس کی غلط میں صحیح خیر ڈال دیں گے، اس کے غلط میں خیر اللہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ جتنے قیدی ہیں ان کو پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گئے کہ عذاب آ گیا مدینہ کے ایک درخت تک، اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے اس فیصلے میں خیر ڈال دی۔ کیا کیا اللہ نے؟ ایسی خیر ڈال دی کہ جن کے لیے قتل ہونا یہ زیادہ افضل تھا، کہ انہوں نے بہت پریشان کیا تھا اور اسلام کی طرف آنا ان کے مقدر میں نظر نہیں آ رہا تھا، کہ ان میں سے حضرت عباس جن کو حضرت کعب نے پیچھے ہاتھ باندھ کر لایا تھا، وہ حضرت عباس اسلام میں داخل ہو گئے، کہ اس طرح اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے کہ اللہ نے خیر ڈال دی ہے۔ ایک امیر صاحب نے روڈ کے کنارے ہائی وے پر کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرا رہے تھے جماعت، اور بس آئی خالی خالی بس، لوگ دوڑ کے چڑھنے لگے۔ امیر صاحب تھوڑا ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ حالانکہ امیر کو اتنی سختی نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ امیر صاحب سے جو کہا ہے وہ ماننا پڑے گا کہ پوچھا کیوں نہیں، ایسے کیسے چڑھ گئے کہ تم سب نیچے اترو، سب کو نیچے اتار لیا۔ اگلی بس آئی، پڑوس کے ملک میں ایک ساتھی ہے انہوں نے سنایا تھا کہ اگلی بس آئی کہ اس میں بھیڑ بہت تھی، قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اس میں ٹھوس دیا سب کو کہ گھسو اس میں۔ اب بتاؤ یہ فیصلہ امیر کا عقل کے حساب سے ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ بتاؤ، غلط تھا نا، عقل کے حساب سے تو تھا۔ ساتھیوں کو غصہ بہت آیا کہ امیر ہمارا بہت پیڑا امیر پھنس گیا ہے، کیا کریں، لیکن ماننا ہے، بیٹھ گئے اندر۔ آگے چلے تو دیکھا کہ وہ جو بس آگے گئی تھی نا، وہ 3000 فٹ پہاڑوں کے نیچے کھائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑی ہے۔ اب بتاؤ فیصلہ امیر کا صحیح تھا کہ غلط؟ بتاؤ صحیح تھا کہ غلط؟ کہ عقل کے حساب سے تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن خیر اللہ نے اس میں رکھی تھی، اللہ نے اس میں خیر رکھی تھی۔ اب میں چاہتا نہیں کہ زیادہ قصے سناؤں، لیکن ایک قصہ سنا دے رہا ہوں۔ میں ایک ملک میں تھا، عمان، اس ملک میں وہیں ایک قصہ، عجیب و غریب قصہ پیش آیا امیر کی بے اطاعتی سے، کہ وہاں ایک 5 یا 4 ساتھی تھے صرف جماعت میں، اور ایک ساتھی نے اپنے بستر پر کمبل ڈالا اور کمبل کے اوپر دوسرا کمبل اڑایا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے، اور مسجد کے باہر والی دیوار کو کود کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، وہ تو اپنے طور پہ چھوڑے گا جیسے اسے چھوڑنا ہے۔ بری چیز ہے، خوشامد تو کریں گے لیکن کسی کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو میں قصہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ سگریٹ پی رہا تھا، اس لیے سنا رہا کہ امیر کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب امیر صاحب کو دھوکہ دے کے چلا گیا۔ باہر پولیس گشت کر رہی تھی، انہوں نے بلایا کہ ادھر آؤ، کہ وہ ایسی جگہ تھے کہ وہاں دوسرے ملک کی سرحد تھی، کہ سرحد سے لوگ چپکے سے ادھر آ جایا کرتے تھے، کہ اس کو پکڑا، اس کو شک ہوا، اس کو بٹھالا گاڑی میں اور کہا بتاؤ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم تو جماعت میں ہیں۔ جماعت میں ہو؟ یہاں جماعت میں ہے۔ تو اسے تو بٹھا لیا گاڑی میں، کہ دوسرے پولیس والے کو کہا اندر جاؤ، دیکھو ان کے امیر صاحب کون ہے، ان سے پوچھو۔ تو امیر صاحب کو اٹھا کے پوچھا کہ تمہارا کوئی آدمی باہر ہے؟
वो नींद में से उठे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा तो कोई बाहर नहीं है, हमारे तो सब यही है। अब वो उससे कह रहे हैं कि भाई वो हम तो वही जमात में है, कि वो पुलिस मानने को तैयार नहीं, कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सारे हैं, सब सो रहे थे वहां तो बिस्तर पे, कि नहीं वो बिस्तर ऐसा था कि वो कुछ नहीं, तुमने पहले भी झूठ बोला अभी झूठ बोल रहे हो। अब सुबह जब उठाया सबको तो अमीर साहब ने, तो उसमें तो कंबल के नीचे कंबल, अब क्या करें, तो उन्हें याद आया कि रात को पुलिस आई थी, फौरन 2 साथी भेजा इधर, जाओ जल्दी पुलिस स्टेशन। तो वो इतनी मार खा चुका था रात को, और एक ही बात कह रहा था कि हम तो उसी जमात में है, तो फिर वो पुलिस वाले उसे लेके जमात में आ रहे थे कि देखें चल के सही कह रहा है कि गलत। अच्छा खासा मार पिटाई उसकी हो गई थी बेचारे की। अब ये साथी इधर से जा रहे, वो साथी उधर से आ रहे, एक मस्जिद की जमात नहीं थी, इधर उधर की जमात थी, तो एक दूसरे को इतना शक्ल से जानते भी नहीं थे। उसने मार खाई थी तो शक्ल उसकी थोड़ी बदली हुई थी। अब क्या हुआ, हमें, मेरा दिल बिल्कुल भी मेरा ये नहीं था कि हम हंसी मजाक नहीं, हम तो कुछ समझाना चाह रहे। इधर वाले जब वहां पहुंच रहे थे, उधर वाले इधर आए, तो रास्ते में कहा देखो ये आ रहे हैं ना, यही हमारे साथी है। तो रोका, तो पुलिस वाले कहने लगे ये तुम्हारा आदमी है, तो वो गौर से देखने लगे कि मेरा भी है कि नहीं, ये कौन है। अब वो कह रहा है कि हमारा साथी तो कुछ अलग तरह का था। वो कह रहा खुदा की कसम हम तुम्हारे ही साथी हैं। अब मामला खुला पूरा कि फिर उसको लेकर आए मुझे। तो देखो इतनी इताअत करना है, नाफरमानी नहीं करना है, करेंगे इंशाल्लाह, समझ में आए या ना आए, लेकिन अमीर की इताअत में खैर है। और हमें चाहिए पुराने हो या नए, वो अमीर के फैसलों में खैर तलाश करने की आदत डालें, कि जो अमीर के फैसलों में खैर तलाश करने की कोशिश करता है तो उसे अल्लाह इसी जमीन पे खैर दिखा देता है कि अमीर के फैसले में ये खैर थी, अगरचे उसके फैसले अकल के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, लेकिन खैर नजर आती है। तो करेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाइयों दोस्तों अजीजों, हम किसी भी मस्जिद में दाखिल होंगे, किसी भी शहर में दाखिल होंगे, तो हम सबसे पहले दुआ करेंगे। ये दुआ शहर में दाखिल होने की दुआ है, ठीक है ना। मस्जिद से मस्जिद बदलने की दुआ नहीं है। किसी मस्जिद में दाखिल होने से पहले खड़े होकर कोई दुआ हदीस में नहीं है। हाँ मस्जिद की दुआ है, मस्जिद में दाखिल होने की तो दुआ है, लेकिन मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई दुआ कराना कि ये दुआ कहीं हमें मिली नहीं। आपको मिली हो तो आपको अगर कहीं मिले तो आप कर लेना, कहीं हदीस में मिल जाए तो कर लेना, हमें तो मिली नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते। जो दुआ है वो शहर में दाखिल होने की है, एक बार दाखिल होंगे तब दुआ करेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। जो मसनून दुआ है उसमें ताकत बहुत है, इसलिए जो मसनून दुआ है वो हमारे साथी यहाँ से जाने से पहले याद करके जाए, ठीक है ना। अब कौन याद कराएगा कि अपने अमीर से पूछो, अगर अमीर को याद नहीं है तो मामूर में जिसको याद है उससे पूछो, हमसे कोई ना पूछे दुआ के बाद, आपस में पूछो। फज़ाइल अमाल खोलो, मुंतखब हदीस उसमें मिलेगा, ढूंढो इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है ना इंशाल्लाह। हाँ तलाश करेंगे तो बहुत सारी दुआएं मिल जाएंगे, जिक्र और अज़कार जो है ना उसके अंदर दुआएं मिल जाएंगी, सफर की दुआ भी उसमें है, और बस्ती में दाखिल होने की भी दुआ है। तो उस दुआ का एहतिमाम करें। अगर वो दुआ हमें अरबी में याद नहीं है तो कम से कम उर्दू में उसका तर्जुमा कर लें, कि उस दुआ में जानिबैन से, तरफैन से, दोनों तरफ से मोहब्बत का सवाल किया गया है अल्लाह ताला से, कि आप हमारी मोहब्बत उनमें डाल दें, बस्ती वालों के, नेक लोगों के दिलों में, और बस्ती वालों, मेरी मोहब्बत बस्ती वालों में डाल दें, और बस्ती वालों के जो नेक लोग हैं इन नेक लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दें। कि जानिबैन से, तरफैन से मोहब्बत इसलिए मांगी गई है ताकि ये दोनों मिलकर दीन का काम कर सके, कि मोहब्बत होगी तो मिल बांट कर काम होगा, है ना। दूसरे ये है कि हम अज़म मजबूत लेकर जाएंगे, अज़ाइम मेरे मजबूत होना चाहिए। कितनी देर बाकी है सर में, जरा कितनी देर है सर, आधा घंटा है। देखो अज़ाइम मजबूत लेकर जाएंगे। क्या आज़म होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं 100% मर्द, 100% औरतें और 100% बच्चों में मुकम्मल दीन जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे नीचे का आज़म नहीं करना है। अगर आज़म इंसान ने अपनी ताकत पर किया, अपनी जमात के साथियों की सलाहियत पर किया, तो अल्लाह के नज़दीक ये आज़म इतना गंदा और इतना मरदूद है, इतना गंदा है, जो अपने साथियों को देखकर किया जाता है, कि अगर कोई आज़म ऐसा जो साथियों पर भरोसा करके किया जाए
اگر وہ کسی ایسی جماعت میں کیا جائے جس جماعت میں خود اللہ کے نبی موجود ہو تو بھی اللہ کی طرف سے پکڑا جائے گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سننا ہے. اگر ساتھیوں پر نگاہ کری کسی دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ ساتھیوں میں صلاحیت ہے, ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے کہ اب یہ تقاضا پورا ہوگا, تو اللہ کے نزدیک یہ سوچ اتنی گندی ہے اور یہ عزم اتنا گندا ہے کہ اگر یہ سوچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ لائیں گے. قرآن میں ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, حنین کے دن جب تمہیں اپنے زیادہ ہونے پر فخر ہو گیا. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. قرآن میں ہے. اور ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا, اپنے اپنے محلے کے علماء سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا. اس میں علماء بھی ہوں گے نا, علماء ذرا ہاتھ اٹھا دے, اگر علماء ہے تو ہاتھ اٹھائے. اچھا بھائی سنیں ادھر نہ دیکھیں تو کریں گے. دیکھیں سنیں بھائیو دوستو عزیزوں, 313 تھے, صرف 313. وہاں 1000 تھے, یہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں سب کچھ تھا. تو خیال آیا دل میں کہ جب ہم 313 تھے اور اتنے 1000 پر اللہ نے ہم کو فتح دے دی, تو آج تو ہم 10,000 ہیں اور یہ سامنے تو صرف 4,000 ہیں. کیا خیال آیا کہ سامنے تو صرف 4,000 ہیں, اللہ کے نبی موجود ہیں. اللہ کے نبی کا خیال نہیں ہے یہ, اللہ کے نبی کی جماعت میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موجود ہیں, آپ بھی اسی جماعت میں ہیں. قرآن میں ہے جب تمہیں اپنی کثرت پر تعجب ہو گیا اور فخر ہو گیا, فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہیں کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ, زمین تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. روایت میں آتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے 10,000 میں سے 9,900 بھاگنے لگے. کون بھاگ رہا تھا؟ صحابہ بھاگ رہے تھے. وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی تلوار اور کوئی تیر پیٹ پہ نہیں کھایا, سینے پہ کھاتے تھے. کہاں کھاتے تھے؟ سینے پہ کھاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ خیال پسند نہیں آیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا. 4,000 سے بھاگے. پھر اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ, پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسی فوج کے ذریعے ان دشمنوں کو شکست دی ہے کہ جو فوج ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی, کہ بتا دیا کہ تم سے نہیں ہوگا, ہم کسی اور سے لے لیں گے کام. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, کہ فرشتوں کو بھیج کے کام لے لیا. اب آئے واپس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے, لیکن زندگی میں 2 مرتبہ شعر کہے ہیں. ایک اس وقت شعر کہے ہیں, انا النبی لا کذب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے زور زور سے, انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. تو ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے رہ گئے کہ یہ خیال اچھا خیال نہیں ہے. تو ہم پوری بستی کو ہدایت دینے کے لیے اگر اللہ پر بھروسہ کر کے عزم کریں گے تو اللہ کے بس میں تو پوری دنیا ہے. سمجھ رہے؟ جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرے گا تو وہ اتنا اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے, جتنا اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اتنا اٹھائے گا, کہ اس سے زیادہ کا عزم نہیں کر سکتا ہے. کہ جس کو 50 کلو کے وزن اٹھانے کی طاقت ہے وہ 100 کلو کا عزم نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین ہے کہ وہ ہزاروں کلو کا عزم کر سکتا ہے. حضرت علی نے اتنا بھاری دروازہ اٹھا کر پھینک دیا جسے 3 آدمی مل کے ہلا نہیں پاتے تھے. وہ قلعہ کا دروازہ ہے نا, وہ قصہ, قلعے کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا جسے 30 آدمی مل کر ہلا نہیں پا رہے تھے. تو میرے بھائیوں, ہم سب اللہ پہ بھروسہ کر کے جس بستی میں داخل ہوں گے یہ عزم کریں گے کہ یہاں کوئی ایسا مرد نہیں چھوڑیں گے, کوئی ایسی عورت اور بچہ نہیں چھوڑیں گے جس کی زندگی میں ہم محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دین کو نازل نہ کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کریں گے اس طرح عزم. سب عزم کرتے ہیں, اللہ بہت قبول. لیکن بھائیو دوستو عزیزوں, کرے گا کون؟ کہ کریں گے اللہ. اور اللہ سے کرانے کا راستہ یہ ہے
کہ ہم مجاہدہ اختیار کریں، تکلیفیں اٹھائیں دین کے خاطر، اس کے بعد رو کر دعا کریں کہ مجاہدے کے بعد کی دعا سے سخت سخت دلوں کو اللہ پلٹ دیتے ہیں۔ عمر کو پلٹا، سخت تھے عمر رضی اللہ عنہ لیکن پلٹ گئے، ہے نا؟ کیسے پلٹے؟ کہ دعا سے پلٹے۔ عمر ابن وہب پلٹے، خالد بن ولید جیسے سخت پلٹے، مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں ایک آدھ آدمی مر نہ دیا ہو کہ وہ بھی آ گئے اسلام۔ اکرمہ ابن ابی جہل جیسے پلٹے، ہندا پلٹی، وحشی پلٹے جنہوں نے اللہ کے شیر کا کلیجہ پھاڑ دیا تھا کہ وہ بھی پلٹ گئے۔ کہ مجاہدے کے بعد کی دعا سے اللہ پلٹتے ہیں۔ تو دعا کیسے مانگیں گے؟ کہ بستی میں داخل ہوں گے تو ہم دعا کریں گے کہ دعا اس طرح کریں گے کہ اے اللہ تو اگر کام لینا چاہے گا، تو چاہے گا تو کام ہوگا اور ہم سے کام نہیں ہو سکتا۔ عاجزی کے ساتھ اپنی کمزوری پیش کر کے خوشامد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مغز ہے ساری محنت کا، مغز دعا کہ خوشامد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائیو دوستو عزیزوں، اگر اللہ چاہے گا تو اے میرے اللہ سے کہنا ہے کہ آپ چاہیں گے تو مکڑی سے بھی ہوگا۔ مکڑی میں کوئی طاقت ہے کہ مکڑی سے بھی ہوگا؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مکڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حفاظت کا کام لیا ہے، اس مکڑی سے لیا ہے نا، کہ مکڑی سے کام لیا ہے۔ چاہیں گے تو مچھر سے لیں گے، اس پھر کی نمرود جیسے سپر پاور اور سپر طاقت کو لنگڑے مچھر سے ختم کر دیا، اور اپنے گھر کی حفاظت کا کام ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے لیا ہے، ابابیل سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اس کے اندر ہے ذکر پورا، لیا ہے نا۔ اللہ چاہیں گے تو ایسے پرندے سے بھی کام لے لیں گے ہدایت کا، کہ جو پرندہ زمین کھود کر گندگی ڈھونڈتا ہے اور زمین کھود کر کیڑے نکال کے کیڑے کھاتا ہے، کہ ایسا پرندہ جس کی غذا کیڑے کھانا ہو، گندگی کھانا ہو، کہ ایسے چھوٹے سے چھوٹے پرندے سے کہ اتنی بڑی بادشاہ بلقیس کی ہدایت کا کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، لیا ہے نا۔ ہاں، ہم اپنے امیر صاحب جتنے امیر ہیں جماعتوں کے، کہ ان سے پوچھنا یا جماعت کے ساتھیوں سے پوچھنا کہ وہ کون سا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے سے کام لیا ہے، پوری سلطنت کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ سے کہنا ہے کہ آپ چاہیں گے تو پرندوں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، مچھر سے، چینٹی سے لے لیں گے۔ تو اے اللہ، جس طرح آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، آپ ہم سے کام لینے کا فیصلہ فرما لیجیے۔ ایسی خوشامد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایک ایسا ساتھی جو زندگی میں پہلی مرتبہ نکلا ہے، جس نے کبھی 3 دن بھی نہیں لگائے تھے، وہ اتنے آدمی نقد مسجد میں لے کر آئے گا کہ پرانے 4 مرتبہ بیرون لگائے ہوئے سوچتے رہ جائیں گے یہ کہاں سے لا رہا ہے، کہ خوشامد کرنے پہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ خوشامد۔ ہاں، دیکھو بھائیو دوستو، 2 چیزیں اہتمام سے کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ چیزیں بالکل نہیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں تھوڑی بہت کرنے کی ہیں ضرورت کی، کچھ چیزیں زیادہ کرنے کی ہیں۔ اب اتنی بتانا شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن نہ کرنے کی باتیں پہلے بتا رہا ہوں، اور پھر کچھ اہم باتیں ضروری کہنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو زبان کا سوال نہیں کرنا ہے کسی سے، اور دل کا سوال بھی نہیں کرنا ہے کہ 4-5 دن ہو گئے تھک گئے ہیں پکا پکا کر۔ کوئی یہاں ایسا آدمی نہیں جو نصرت کرے کھانا پکا کے دے، کہ دل میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے، ہے نا۔ اور زبان سے بھی کوئی سوال نہیں کرنا ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا ہے، اور اجازت لے کر بھی وہیں استعمال کرنا ہے۔ دیکھو بھائیوں، ایک جماعت ایک مسجد میں گئی، اور اس جماعت میں ایک صاحب تھے جو جماعت کے ساتھ نئے جڑے تھے، ویسے ان کے سمجھ میں آتا نہیں تھا جماعت کا کام، لیکن ایک بار ایک جماعت گئی اور وہ کسی کی چپل پہن کے پیشاب کرنے، پخانہ کرنے چلے گئے۔ اب وہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو قبض کی شکایت تھی، وہ دیر تک بیٹھے رہے، اور یہ صاحب اپنی چپل ڈھونڈتے رہے، بہت ہو گئی دیر۔ اس کے بعد جب وہ نکلے تو وہ بہت غضب پر آئے کہ اچھا، جماعت والے ایسا کام کرتے ہیں، کسی کی چپل استعمال کرتے ہیں۔ اب گھس کے دکھانا تم ہماری مسجد میں جماعت والوں، اب آؤ تو ہم یہاں، تم دین سکھانے آئے تھے دوسروں کی چیز استعمال کرتے۔ خوب برسا وہ بیچارہ، جتنا اس سے کہا سکا وہ کہہ چکا، اس نے کہا۔ تو بھائیوں، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی ملاقاتوں میں گیا ہوا ہے اور اس کا بستر بچھا ہوا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ یہ ساتھی
अब तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 बजे की तालीम है, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट हैं, मैं थक कर आया हूँ मुलाकातें करके, इसी के बिस्तर पे लेट जाऊं, इसी के बिस्तर पे लेट जाऊं। कहाँ बिस्तर निकालूंगा, बिछाऊंगा? वो उसके बिस्तर पे 10 मिनट के लिए लेट गया, वो वहां से जल्दी जल्दी आ रहा था कि 10 मिनट रह गए कि हम जाके थोड़ी देर लेट लें, ताकि हिम्मत आ जाए तालीम में बैठने की। अब उसने आया कि हमारा साथी तो लेटा है बिस्तर पर, वो हमसे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसे तकलीफ पहुंच रही है ना। तो बगैर इजाजत चीज इस्तेमाल करी और दूसरे की चीज इस्तेमाल करके उसे तकलीफ दी है, तो कितने बड़े नुकसान की बात है ना। तफसील से बातें आना चाहिए सारी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हमें किसी की कोई चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। और दुनिया की सियासत की बातें हरगिज 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 नहीं करना है। थोड़ी देर लगेगी उन साहब, 15-20 मिनट तो लगेंगे अभी। जरूरी है बातें तो करना, इनके लिए तो मैं आया हूँ बेचारों। वहाँ गाड़ी खड़ी है और आगे भी जाना है। तो भाइयों दोस्तों, कि हम सब नियत करेंगे कि हम कोई फजूल की बात और सियासत की बात नहीं करेंगे। करते हैं इंशाल्लाह नियत। देखिए भाई, हम और बातें अब नहीं बता पाएंगे, 2 बातें सुन लें। 2 बातें बहुत हैं भाइयों दोस्तों। एक तो ये है कि हम जिस मोहल्ले में मस्जिद में रहेंगे, उस मोहल्ले का कोई घर ऐसा ना रहे जिस मोहल्ले के हर घर में तालीम जिंदा न करा दे, ठीक है ना। इसलिए भाइयों दोस्तों, हमें मालूम नहीं है कि इर्तिदाद कितना ज्यादा हो चुका है। इर्तिदाद समझते हैं ना, समझते हैं इर्तिदाद? इस्लाम से निकलकर मुर्तद होना, दूसरे मजहब में चले जाना, काफिर हो जाना, कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त। देखो, बहुत सारी बच्चियां हमारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं, लाखों की तादाद में ऐसी हैं हमारी बहनें जिनकी उम्र हो गई है 16 साल 17 साल, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी मरने के बाद क्या होगा वो सुना नहीं है। कयामत नहीं सुना, हशर नहीं सुना, पुल सिरात नहीं सुना, कब्र में क्या होगा सुना नहीं है, क्योंकि उनके घर में दीन का माहौल नहीं है, सिर्फ कॉलेज और स्कूल है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जरा तवज्जो से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ, है ना। लाखों मिलेंगे ना ऐसे घर, लाखों बहनें ऐसी मिलेंगी। और देखो, हर लड़का और हर लड़की, उसकी फितरत में है कि वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता है। इस उम्र पर ढूंढता है ना, सब ढूंढते हैं। और उन्हें ढूंढने और हासिल होने के रास्ते मुहैया होते हैं कि वो जब सच कर निकलते हैं ना, आईना देखकर, कि उन्हें 8 घंटे ऐसी जगह बैठना है कि 8 घंटे उन्हें आसानी के साथ लड़की को लड़का और लड़के को लड़की मिल जाती है ना। इसने अपनी 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल इतनी उम्र में एक मर्तबा भी मरने के बाद क्या होगा सुना ही नहीं है। इतना मालूम है मुसलमान, लेकिन ये तो सुना नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। इस्लाम को नहीं जानते, अल्लाह के नबी को नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो अल्लाह के नबी का नाम ही नाम जानते हैं, बस और कुछ भी नहीं जानते। कि जब इनके सामने इस्लाम की बुराइयां पेश करी जाती हैं मोबाइलों के जरिए, कि देखो कितना गंदा है इस्लाम, कि इसमें तो 4-4 शादियां कर ली जाती हैं और तलाकें दे दी जाती हैं, कि ये चीजें इनके सामने आती हैं, अब दिमाग में इनके इस्लाम की बुराई घुस जाती है, इर्तिदाद शुरू हो जाता है, कुफ्र की तरफ दिमाग चलने लगता है। इस्लाम को हल्का समझेगा तो मुर्तद होने के खतरे में पड़ जाएगा। समझ रहे भाई दोस्तों जी? अब मालूम हुआ, एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि आज के बाद से हम इस्लाम पर नहीं है, तुमसे जो हो सके कर लेना, हम तो मुर्तद होके जा रहे हैं कहीं और। बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा? कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है, हजारों की तादाद में हो रहा है। दर्द की बात है ये, दुख की बात। एक लड़की 6 महीने बाकी थे, कि 6 महीने इसकी उम्र में बाकी है, इसलिए इसको वापस ले जाओ। वापस करना पड़ा। कि जब वो वापस आई तो उसने ऐलान कर दिया कि देखो मेरे बाप और मेरी माँ सुन लो दोनों, तुम चाहो तो गोली मार दो, चाहो तो आग लगा दो, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होंगे ना तो मेरे पेपर बन चुके हैं, मैं साइन करके आज हूँ, मैं ऑटोमेटिक मुर्तद हो जाऊंगी और मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं कहीं और जाऊंगी। उसने ऐलान कर दिया घर जाकर अपने बाप से। समझ रहे जवानों?
अब क्या हुआ कि अब एक साथी है, उनका नाम है अब्दुल तवाब, 10 मरतबा मस्तूरात में चिल्ला लगाया है। उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी लेके इसके घर जा रहा हूँ। वो अपनी बीवी लेके उसके घर चले गए और उनसे कहा आपके घर के मर्द हमारे साथ मस्जिद में आ जाओ, हमारे साथ जमात में हो, और मेरी बीवी के साथ तुम्हारे घर की औरतें जमात में हैं। 3 दिन का मशवरा होगा और तीनों दिन हम मशवरे से काम करेंगे। पर्चा बना के भेज दिया कि इतनी देर तालीम होगी, इतनी देर यह होगा, वो सब बता दिया, अच्छे से बात का बता। अब जब 2 दिन तक उस लड़की ने, जो इतनी कर्री और सख्त थी, जब उसने सुना आखिरत को, कयामत को, तो बहुत हैरत में पड़ गई कि ये भी होगा मरने के बाद। तीसरे दिन की जब रात आई तो उसने उस जमात के साथी जो हैं उनकी बीवी का हाथ पकड़ा और अपने सीने पे रखा और कहा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम हमें अपने पास लिटा लो, मेरे लिए दुआ करो। जब तीसरे दिन की तालीम सुन ली और जब वो चौथे दिन अपना बिस्तर उठा के निकली कि मेरे 3 दिन हो गए हैं कंप्लीट, तो उसने उनके बिस्तर की बद्दियां पकड़ के रोना शुरू कर दिया कि आप अपना बैग यहाँ रख दो, हमें छोड़ के मत जाओ। अब मैंने तय कर लिया है कि अब हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, मुर्तद होके नहीं मरेंगे। और उसने कहा कि आज मुझे इतनी उम्र हो गई है, आज तक किसी दिन मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि कब्र में कोई हथौड़ा है जो मुनकर नकीर लेकर आएंगे, सवाल करेंगे, जवाब नहीं दिया तो मारेंगे तो राख हो जाएंगे। तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं राख हो जाऊंगा। मुझे पुलसिरात नहीं मालूम था, मुझे हशर नहीं मालूम था, मुझे तो अल्लाह ताला के बारे में इतना नहीं मालूम था कि अब मैंने तय कर लिया है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कि उसने शर्तें रखी, वो शर्तें छोड़े, लेकिन वो उसमें आ गई कि अब हम नहीं होगा ऐसा। तो मेरे भाई सोचना यह है कि 3 दिन की तालीम से उसकी जिंदगी पलट गई। बताओ अगर हम हर घर में तालीम जिंदा करा देंगे तो कितने घरों में जो मुर्तद होने की शक्लें बन गई हैं वो बनते बनते रुक जाएंगी कि नहीं रुक जाएंगी? रुक जाएंगी ना। अगर किसी जमात ने किसी मस्जिद में कयाम किया और वो उस मस्जिद से दूसरी मस्जिद चली गई और उसने घरों की तालीम अपनी अनथक मेहनत से शुरू नहीं कराई, तो इस जमात ने उस मोहल्ले की औरतों के मुर्तद होने पर अपने आप को राजी कर लिया। ये राजी है इस बात पर कि इस मोहल्ले की औरतें मुर्तद होती हो तो हो जाए, मेरी बला से हम तो आगे जा रहे हैं। इसलिए तय करें भाई दोस्त, तय करें। अब इसको जिंदा कराने का तरीका बिल्कुल आसान है। तरीका देखो, एक किस्सा और सुना रहा हूं, पता चल जाए कि दुनियावी तालीम से नुकसान कितने हैं। पड़ोस के मुल्क के एक साहब ने अपने बच्चे को एक मुल्क में भेजा, जाओ कुछ बन कराओ पढ़ पढ़ा कर, तो वो बन बना कर आया वापस, बहुत सारी डिग्रियां लेकर। अम्मा के साथ बैठा हुआ था। अम्मा ने कहा बेटा अब तो तू माशाल्लाह जवान हो गया है, अब तेरे लिए मेरी लड़की भी देख लूं। तो उसने कहा देख लो, शादी करना है कि तूने कोई देखी हो तो बता कि मैंने देखी है, मुझे तो बहुत पसंद है एक लड़की। कि बता तेरी कौन सी लड़की है, कौन सी देखी? कि ये जो सामने बैठ के बाल निकाल रही, कंघी कर रही है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे सबसे खूबसूरत लगती है, मेरी इससे शादी करा दो। तो माँ ने कहा तू होश में है? ये तेरी सगी बहन है, सगी। उसने कहा तुम लोग पुरानी पुरानी बातें करते रहना, पुराने जमाने की दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, तुम लोग वही पुरानी बातें करते हो, तुम जरा बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है। और सही बात है कि दूसरे मुल्कों में जाओ तो कुछ पता नहीं कि बाप है कि बहन है कि बीवी है कि कौन है, तो आप खलत मलत है कि वहां का असर था दुनियावी तालीम का। अब रात हुई, रात होने तक इसकी माँ तड़पती रही। रात को उसने अपने शौहर से बताया। शौहर ने कहा कैसी बात कही है मेरे बेटे ने। उठा, बंदूक उठाई, माथे पर रखकर सोते में गोली मार दी। ये लेकर आया था डिग्री, बाप के काम आएगा ये, अब लाश निकल रही है घर से बाहर। कितनी जरूरत है उस गंदे माशरे को खत्म करने के लिए घरों में तालीम कराने की। हमको थोड़ी पता है कि ये जमातें कौन सी किस सोसाइटी में जाएंगी, किस सोसाइटी में ऐसे लोग रहते होंगे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए होंगे और उनके जहन कैसे कैसे होंगे। समझ रहे भाई दोस्तों? इसलिए तय करें इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम मुलाकात करने के लिए गए तो हम मस्जिद की आबादी की मेहनत कर रहे हैं। सब तय करें कि हम मस्जिद की आबादी की मेहनत 5 टाइम करेंगे। रात को जोड़ी बनाकर दुआओं में लगाएंगे साथियों को, और दुआ में लगकर दुआएं करना है, तस्बीह नहीं पढ़ना है। अगर तस्बीह पढ़ लेंगे गलत नहीं है, तिलावत कर लेंगे गलत नहीं है, लेकिन तड़प कर दुआ करने वाला कुछ करा लेगा। बताओ अगर हम पुल पर हैं और उस पुल पर अचानक पानी आ गया है,
سیلاب آ گیا ہے, میری امی چلی گئی ڈوب گئی, میرا ابا ڈوب گیا اس کے اندر, اور میرا بچہ چلا گیا, میری بہنیں چلی گئی, اور فوراً ایک ہیلی کاپٹر ایک ناؤ ان کو بچانے کے لیے آگے گئی ہے. میں وہاں بیٹھ کر دعاؤں میں لگاؤں, اللہ تو بچا لے. تو بتاؤ ہم تھک کر تسبیح پڑھنے لگیں گے کہ چلو تھک گئے 15 منٹ ہو گئے اب چلو تسبیح پڑھ لیتے ہیں؟ وہ لوگ دعائیں کرنے سے تھکتے ہیں جنہیں امت جہنم میں جاتی نہیں دکھتی, وہ دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں کہ کیا کریں جی آپ دعا کر کے تھک گئے, اور جنہیں امت جہنم میں جاتی دکھتی ہے کہ یہ تھکتے نہیں ہیں. تو اس لیے سب طے کریں کہ ہم رات کو جوڑی بنائیں گے اور پوری رات ایک ساتھی کم سے کم دعا کرے گا. ساری جماعتیں طے کریں. صبح میں آبادی کی محنت کریں گے. تو آبادی کی محنت میں جب ہم ایک مرد سے بات کر کے اسے مسجد کا وقت لیں گے تو اسی مرد سے یہ بھی بات کریں گے کہ گھر میں تعلیم کرنے کے یہ فائدے ہیں اور نہ کرنے کے یہ نقصان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب فائدے اور نقصان آپ لوگ معلوم کرتے رہنا, وقت نہیں ہے. پھر اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم یہاں کھڑے ہیں تمہارے گھر کے باہر, تم گھر میں جاؤ, جو فائدے نقصان ہم نے بتائے اپنی عورتوں کو جمع کر کے بتاؤ. پھر ان عورتوں سے ٹائم لو, پھر وہ ٹائم لے کر ہمیں باہر آ کے بتائے گا. تو اس نے بولا 9 سے 9:30 تک کریں گے. اب آ کر اگلے ہم مسجد میں لکھا دیں گے کہ 9 سے 9:30 عبداللہ بھائی کے گھر میں تعلیم ہوگی. تیسرے دن چوتھے دن کارگزاری لینے جائیں گے. اس طرح ہر گھر میں تعلیم زندہ کریں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں, یہ مشورے کی چیز نہیں ہے, یہ مشورے کی چیز نہیں ہے کہ کس کے گھر میں تعلیم ہو گئی. مسجد میں اگر کوئی جگہ یہ مشورہ ہو رہا ہو کہ بتاؤ بھائی کس کے گھر میں تعلیم ہوگی, تو ان سے محبت سے کہنا یہ مشورے کی چیز نہیں ہے. مشورے کی چیز یہ ہے کہ کل سے لے کر آج تک محلے کے کتنے گھروں میں تعلیم زندہ کرائی ہے نہیں, اس کی تعداد دکھاؤ. یہ ہے مشورے کی چیز. سمجھ گئے بھائی پرانے ساتھیوں؟ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کل انشاءاللہ باقی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے.